آج جمعے کی صبح ہے اور ہم یہاں پہ موجود ہیں آپ کے ساتھ اذان فجر تک۔ کل ہمارا ٹاپک تھوڑا سا بیچ میں رہ گیا، امین شہیدی صاحب نے خوبصورتی سے اس بارے میں بیان کیا۔ طلاق ایک ناپسندیدہ فعل ہے، اس پہ ہم نے کل بھی تھوڑی سی بات کی تھی، لیکن مزید تفصیلات کے لیے اور کیا کر وجوہات ہیں اس پہ بھی آج ہم تھوڑا سا جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ مفتی حنیف قریشی صاحب اس پہ بات شروع کریں تاکہ پھر میں آہستہ آہستہ آگے بات بڑھاتا چلا جاؤں۔ طلاق بنیادی طور پر اس عقد کو جو نکاح کے ذریعے سے بیوی اور خاوند کے درمیان قائم ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کا نام ہے، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل ناپسند ہے یہ جائز کام ہے لیکن ناپسند ہے، اور اگر کوئی خاص ضرورت ہو تو یہ طلاق مرد کا حق ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِيَدِي عُقْدَةُ النِّكَاحِ، نکاح کی گرہ مرد کے ہاتھ میں۔ اب یہ طلاق جو دے گا تو اس کی تین طریقے ہیں دینے کے، تین قسمیں اس کی۔ نمبر ایک طلاق احسن ہے، نمبر دو طلاق حسن ہے، اور نمبر تین طلاق بدعی ہے۔ یعنی اگر بیوی اور خاوند کے درمیان کوئی چپکلش ہو جاتی ہے، ناراضگی ہو جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا نباہ نہیں ہوتا، قرآن نے اس کو تفصیل بیان کی، اور میں آج کے پروگرام کی وساطت سے اپنے سننے والوں سے خصوصی اپیل کروں گا کہ اگر زیادہ نہ بھی ہو تو ہماری مائیں بہنیں سورۃ النساء اور سورۃ الطلاق اس کی تفسیر لازمی کسی اردو کی تفسیر کو سامنے رکھ کر قرآن کی پڑھیں۔ اس میں متعدد مسائل جو گھر کے ساتھ جن کا تعلق ہے، نکاح کے، طلاق کے، بچوں کے، یہ سارے ان کے اندر احکام بیان ہوئے ہیں۔ تو اگر کوشش کے باوجود بھی ان کا آپس میں نباہ نہ ہو، ویسے تو وہاں طریقہ موجود ہے کہ کوئی رشتہ دار آئیں صلح کروائیں، اگر نہ ہو تو پھر لازمی اگر طلاق دینی ہے تو اس کے لیے پھر شریعت کہتی ہے کہ طور کے دنوں میں، یعنی پاکی کے دنوں میں، جس پاکی میں آپ نے اپنی زوجہ سے قربت نہ کی ہو، ایک طلاق دے کر اس کا رستہ چھوڑ دو۔ وہ جیسے ہی عدت گزارے گی، عدت پوری ہوگی تو وہ اپنے خاوند پر حرام ہو جائے گی۔ طلاق کی دوسری قسم ہے طلاق حسن۔ طلاق حسن یہ ہے کہ جس طور کے اندر بیوی کے ساتھ قربت نہ کی ہو شوہر نے، ایک طلاق اس میں دے، ایک اگلے طور میں دے، ایک اس سے اگلے طور میں دے، تو یہ تین طلاقیں دے کر اپنے سے اس کو الگ کر دے، یہ طلاق حسن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے محسوس ہو رہا ہے کہ جینون پرابلم ہے اس شوہر کی جو اپنی بیوی کو یہ چھوڑ رہا ہے، وگرنہ کہیں نہ کہیں صلح کی صورت نکلتی ہے، اپنی بات کا غلطی کا احساس ہوتا ہے، تو یہاں چانس موجود ہے کہ پہلے طور میں پھر دوسرے میں دوسری دی تو دو طلاقیں دینے کے باوجود اس کے پاس ابھی تک چانس ہوتا ہے کہ وہ واپس رجوع کرے، اور اگر نہیں ہے وہ تیسری بھی دے رہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کا جینون مسئلہ تھا۔ تیسری قسم ہے طلاق بدعی۔ طلاق بدعی یہ ہے کہ آپ ایک ہی طہر کے اندر تین طلاقیں دے دیں دنوں کے وقفے کے ساتھ، یا آپ جو ہے نا وہ اکٹھی تین دے دیں، یا تین سے زیادہ دے دیں، یک مشت دے دیں، لفظ تین کے ساتھ دیں، یا ویسے اس کو کہیں کہ تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے۔ تو یہ طریقہ عند اللہ، یہ بدعی اس کو قرار دیا گیا کہ یہ ناپسندیدہ ترین طریقہ ہے، یعنی طلاق ویسے بھی ناپسند ہے لیکن اس میں بھی یہ ناپسند ہے، لیکن بہرحال طلاق بیوی کو ہو جائے گی۔ یہ اسی طرح ہے کہ ہمیں دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، کھانا کھائیں گے پیٹ بھی بھرے گا اور اللہ اور اس کے رسول بھی راضی ہوں گے، لیکن اگر کوئی آدمی کھانے کو نیچے ڈال کر وہاں منہ ڈال کر اس کو جانوروں کی طرح کھاتا ہے، روزے میں ہے تو روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، قسم کھائی ہوئی ہے کہ میں نہیں کھاؤں گا، وہ قسم بھی ٹوٹ جائے گی، پیٹ بھی اس کا بھر جائے گا، یعنی کھانے کے سارے احکام اس پر آ جائیں گے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں یہ بندہ متون ہوگا کہ بھئی تو نے کیسے کھایا، تو انسان ہے۔ اسی طرح طلاق اگر لازمی دینی ہے تو وہ پہلے دو طریقوں کے ساتھ دی جائے، لیکن اگر کسی شخص نے یہاں خرابی کی، اس نے غلط کام کیا، اللہ کو ناراض کیا اور تیسرا طریقہ اختیار کر دیا طلاق بدعی کی صورت میں، تو طلاق بہرحال ہو جائے گی لیکن اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوں گے۔ پروفیسر صاحب، میں کل بھی یہ سن رہا تھا اہل حدیث میں تھوڑا سا طریقہ مختلف مانا جاتا ہے، تین طلاقوں کو ایک مانا جاتا ہے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ شیخ صاحب نے جو طریقہ بتایا ہے، سنت کا طریقہ یہی ہے کہ ایک طلاق وہ طلاق رجعی ہوگی، اور اس میں
بیوی آپ کے گھر سے نہیں جائے گی. اچھا. اللہ فرماتے ولا تخرجوہن من بیوتہن، اور جب تم طلاق دو واحصل العدہ، عدت گنو. تو پہلی جو طلاق رجعی ہے اس میں بیوی گھر سے نہیں جائے گی، اسی گھر میں رہے گی، شوہر کے ساتھ رہے گی. اور اس کے بعد جو دوسری طلاق ہے وہ طلاق اس کے ہونے کے بعد طلاق بائنہ ہے. اگر مدت کے اندر، عدت کے اندر اس نے رجوع کر لیا تو رجوع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ایسا پہلی طلاق کے اندر رجوع کر لیا رجوع ہو جائے گا. اور اگر وہ عدت ختم ہوگی دوسری طلاق کے بعد، پھر طلاق اسے کہتے ہیں بیبونہ کبرا، بڑی پھر نکاح تجدید کے ساتھ اس کا ہوگا بیبونہ کبرا میں. باقی یہ جو رہا کہ یہ 3 طلاق ایک دم دے دینا، یہ مسئلہ جو ہے اس میں جس نے 3 طلاق ایک دم کہی ہے اسے پوچھا جائے گا تیرا مقصد کیا تھا. اگر وہ کہتا میرا مقصد یہی تھا کہ میں نے 3 طلاقیں کہہ دی لیکن تکرار تھا، پہلی بات کی تاکید کے لیے میں نے کہی، تو اسے ایک ہی شمار کیا جائے گا. اور اسی طرح اگر وہ کہے گا نہیں میرا تو مقصد یہ تھا، پھر اس کا حکم بدل جائے گا. طلاق ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہی شمار کی جاتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں، حضرت ابوبکر زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے 2 سال خلافت تھے. مسلم شریف کی روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کانت طلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی عہد ابی بکر و صدرین و سنتین من خلافت عمر. 2 طلاقیں تھیں. 3 طلاقوں کو ایک ہی شمار کیا جاتا تھا. ایک واقعہ رونما ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو رقانہ آئے اور اس نے بڑے غمگین تھے کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی. یہ حدیث ابی داؤد میں اور مسند احمد میں موجود ہے. مسند احمد کی سند زیادہ مضبوط ہے سند پر. تو یا رسول اللہ نے طلق تو زوجتی 3 طلقات، میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی اور میں بہت رنجیدہ ہوں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راجعہ انا واحدہ، رجوع کرو یہ ایک ہی ہے. تو رسول اکرم سے اس کا رجوع کروا دیا. اب یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں حضرت کا مقصد یہ نہیں تھا کہ کوئی نئی تشریع، نیا قانون لا رہے ہیں آپ نے وہ جو اللہ کے رسول ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جو اس کو منسوخ نہیں کیا آپ نے، اس کے بارے میں آپ نے کچھ نہیں کہا. لیکن لوگوں میں طلاق کا ایسا رجحان ہو گیا تھا، عرب معاشرہ ایسا ہی ہے، تو حضرت نے دیکھا یہ معاملہ بہت بگڑتا جا رہا ہے، سزا کے طور پر کہ اگر تم میں سے کسی نے 3 طلاقیں دی ہم اس کو نافذ کر دیں گے. اور یہ چیزیں جو یہ امر آپ نے اس لیے کیا تاکہ صحابہ کرام ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر زمانے کی طرف پلٹائیں. ٹھیک ہے. کہ طلاق صرف وہی طریقہ اپناؤ جو اللہ رسول کے زمانے میں تھا، سمجھے نا. تو ہمارا یہ ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں تو ایک ہی اور موقف لے لیں، پھر اس کے بعد میں واپس آتا ہوں. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.